یعنی اوپر سے آپ ایک چیز ہے آپ کے پاس، لیکن اب وہ کیا ہو رہی ہے کہ آپ نے اس کو کچھ ایسے نشان لگا دیے کہ اب وہ پہچان میں نہیں آ رہی کہ وہی چیز تھی. صحیح ہے، اوپر سے آپ نے کچھ اس میں پینٹ ایسا کر دیا، کوئی ایسی چیز کر دی، تو اس کو تھوڑا سا اس کی شکل بدل دی، اس کا کلر چینج کر دیا، لیٹ سپوز کلر چینج کر دیا، تو یہ غیر کر دیا، یعنی ہم نے اس کے علاوہ اس کو تھوڑا سا ایک شیپ دے دیا، یا اس کو جو ہے وہ کلر ایسے دے دیے کہ وہ جو اصل ہے نا وہ پہچاننے میں نہ ہے. وہاں پہ لکھا ہوا تبدیلی ہو ہی نہیں سکتی اللہ کی خلقت میں. تو کیا مطلب ہوا؟ آیت تھوڑی کانٹرڈکٹ کر رہی ہے. بات سمجھنے کی اللہ کہہ رہے میری اس فطرت میں میں نے تبدیلی نہیں کرنی. کیا کہ اپنے دین کو دین حنیف بنا لو جو ابراہیم کا دین تھا. ایک اللہ کی بات ماننے والے بن جاؤ، ایک اللہ کو ماننے والے بن جاؤ، جو حنیفیت جس کے اندر ہے، جس کے اندر توحید موجود ہے، یعنی اللہ ہی خالق ہے، اس کے علاوہ کوئی خالق ایکسیپٹ ہی نہیں کیا جائے گا. اسی فطرت پر اللہ نے پیدا کیا انسان. لیکن شیطان نے بولا میں اللہ آپ کی یہ بندوں کی جو خلق ہے نا اس کو بدلوں گا. یعنی وہ فطرت تو موجود ہوگی ان میں، لیکن اس کو اس طرح سے پیش کرے گا چیزوں کو کہ وہ بندہ اپنی فطرت بھول جائے گا کہ میری فطرت کیا تھی، کہ میں ایک اللہ کے ماننے والا تھا. لیکن اس نے کیا بولا؟ یہی کہ ہم بندگی نہیں کر رہے، ہم تو ان سے قرب چاہتے. یہ نہیں، ہم تو مانتے یہی ہے کہ اللہ یہ. آپ دیکھو وہ ہندو بھی کیا بول رہا تھا، کہہ رہے کہ بھگوان تو ہے نا، یعنی اوپر والا تو ہے نا، تو بھگوان آپ اس کو بھی بول رہے ہو، بھگوان آپ اس کو بھی بول رہے ہو. اسی طریقے سے وہ دیکھو جیزس تو ہے ہی بٹ سن آف گاڈ ہے. تو یہ آپ نے کیا بنایا؟ غیر کر دیا نا اللہ کی خلقت کو. جو ایک اللہ تھا اس کو آپ نے بدل بدل کے پیش کر کے کیا بولا؟ نہیں مانتے ہم ایک کو ہے، لیکن یہ کچھ نہیں ہو سکتا، یہ ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے. تو آپ سمجھے خلق اللہ کے تو مفہوم ہی کچھ اور ہے. تو بہت زبردست بات ہے. اس کو ہم نے صرف لمیٹائز کر دیا. اوپری ہمارا جو اسٹرکچر ہے اور جو فزیک ہے اور سرجریز جو کاسمیٹک سرجریز ہوتی ہے اس کے اوپر فتوے ڈالتے ہیں. دیکھیں یہ تو ساری چیزیں عقل سے سوچنے والی کہ ہم کتنا آرٹیفیشلی کیا کر رہے ہیں. مطلب اس کے لیے اللہ نے پیدا کیا. وہی والی بات ہے، یہ بھی شیطان کا ایک وار ہے ہم کو آرزوؤں میں ڈالے رکھنا، اب یہ کروا لو، اب وہ کروا لو، اب وہ کروا لو. یہ کوئی اللہ کے بندے ایسی زندگی نہیں جیتے. یہ تو ایک انڈرسٹوڈ بات ہے، سمجھ رہے. لیکن یہ سمجھ لیں جو ہم لوگ کچھ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں نا، فطرت، یہ دیکھیں یہ فطرت ہے. یہ فطر کا ورڈ ہے قرآن میں. فطر کس کو کہتے ہیں؟ فاتح، سورہ فاتح آپ نے پڑھی. فاتح میں اللہ کیا ہے بتا رہے ہیں؟ اپنی فطر تو بتا رہے ہیں، اپنی فاتر کہتے ہیں اوریجنیٹر کو. تو جو اللہ نے کیا چیزیں پیدا کی ہیں دنیا کے اندر جو کبھی موجود نہیں تھی، جو ایگزسٹ نہیں کرتی تھی، تو وہ اللہ کہہ رہے میں نے تمہارے اندر وہ چیز ایگزسٹ کروا دی ہے. کیا کہ ایک اللہ کو ماننا ہے. سمجھے؟ تو جو لوگ کہتے ہیں ہم گاڈ کو نہیں مانتے تو وہ اپنی فطرت انہوں نے غیر کر دی ہے، بدل دی ہے. حالانکہ ان کی فطرت میں اللہ کو ماننا تھا. جو اللہ کہتے فلما فجورا و تقواہا، یہ کیا؟ یہ فطرت اللہ ہے نا جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. چاہے وہ 2020 کا بچہ پیدا ہو، چاہے وہ پتہ نہیں پچھلی کسی صدیوں میں بچہ پیدا ہو، سب کے اندر فجور اور تقویٰ موجود ہوگا. گناہ اور نیکی کی سمجھ جو ہے وہ سب میں موجود ہوگی. یہ کیا ہے؟ یہی تو فطرت ہے جس میں کوئی تبدیلی آ ہی نہیں سکتی. سمجھے؟ اچھا جی آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 120. اچھا اس میں کہا کہ جو شیطان کو دوست بنا دے. 119 کے اندر جو ایک لاسٹ بات کی، اللہ کے علاوہ جو اپنا ولی بنا لے تو یقیناً یعنی شیطان کو جس سے ولی بنائے اللہ کو چھوڑ کر تو وہ گھاٹا پا گیا. تو ظاہر جو شیطان کی ہر بات کو ماننا شروع کر دے گا تو وہ تو گیا کھلے ہوئے گھاٹے میں. آیت نمبر 120 میں کہتے ہیں یائی جو وہی مننی ہے، بات کرتے ہیں شیطان ان سے وہی مننی ہے، انہیں آرزوؤں کے بات دکھاتے ہیں. ہمارے ایک شیطان اور نہیں وعدہ کر رہے ہم سے شیطان اللہ غرورا، مگر دھوکے فریب کا وعدہ کر رہے ہیں. یعنی شیطان کا تو کام یہ آپ کو آرزوؤں میں ڈالے رکھنا، اور شیطان کے وعدے دھوکے کے ہیں جبکہ اللہ کے وعدے کیا ہے؟ سچے ہیں. آیت نمبر 121 اولئک مأواہم جہنم، یہی لوگ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. ولا یجدون عنہا محیصا، اور نہیں وہ پائیں گے اس سے بچنے کی کوئی جگہ. آیت نمبر 122 والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے، سندخلہم تو ضرور ہم داخل کر دیں گے ان کو جنات باغات میں، تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس میں. وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا، اور کون زیادہ سچا ہے اللہ سے قیل میں، قول میں، یعنی بات کرنے میں. اب یہاں پہ بتا دیا کہ اس کے اگینسٹ میں وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے اور نیک کام کرتے، جو قرآن کا انداز ہے. کافروں کی بات کر کے، مشرکین کی بات کر کے، ایمان والوں کی بات کی تو اللہ کہہ رہے وہ تو ضرور جنتوں میں داخل ہوں گے. یعنی یہ بات سچی ہے. شیطان جو وعدے دلا رہے وہ جھوٹے ہیں، اللہ کا وعدہ سچا ہے. اور اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہوگی؟ ایک وہ شیطان سرکش ریجیکٹڈ
ملعون، اور ایک اللہ میرے اور آپ کے اوپر ڈھیروں ڈھیر احسانات، ہم کچھ ہے ہی نہیں صرف اللہ کی وجہ سے، تو اس کی اللہ کی بات سچی ہوگی یا شیطان کی بات سچی ہوگی؟ آیت نمبر 123 میں کہتے ہیں لیسا بیامانیکم، نہ تمہاری آرزویں، ولا امانی کی اہل کتاب، اور نہ ہی آرزوؤں پر اہل کتاب کی کوئی چیز یعنی موقوف ہے، ہولڈ کی ہوئی ہے. من یعمل سوءا، جو بھی برے کام کرے گا، یجزا بہ، اس کو بدلہ دیا جائے گا اس کے مطابق، ولا یجد لہ، اور نہ پائیں گے وہ لہ اپنے لیے، من دون اللہ، اللہ کے سوا ولی، کوئی ولی، ولا نصیرا، اور نہ ہی کوئی مددگار پائیں گے. کہہ رہے نا تمہاری آرزویں پوری ہونے والی، نہ اہل کتاب کی آرزو پوری ہوگی. جو بھی برے کام کرے گا اس کو اس کا وہی بدلہ دیا جائے گا. اصل میں 111 آیت جو ہے نا سورہ بقرہ کی، اس کے اندر یہ بولا گیا ہے کہ انہوں نے کیا بولا تھا کہ نہیں جنت میں داخل ہوں گے مگر یہودی اور عیسائی. تو اللہ نے کیا بولا تھا تلک امانی ہوں، یہ تو ان کی امانی ہے، یہی ورڈ یہاں پہ ہے امانی، یہ تو ان کی آرزویں ہیں. اور اسی طریقے سے کہا کہ وہ تو تھوڑے دن جہنم میں جائیں گے، اس کے بعد تو نکل ہی آئیں گے جہنم سے. تو کہا کہ یہ تو تمہارے دین نے تمہیں دھوکے میں رکھا ہوا ہے، تم نے جو دین گھڑا ہے نا وہ دین نے تمہیں دھوکے میں رکھا ہوا ہے، گھڑے ہوئے دین ہے. یہاں پہ بتایا نا کہ کسی کی بھی آرزویں نہیں پوری ہوگی، نہ تم مسلمانوں کی، پہلے تو ہمیں بولا گیا امانی جی کو، نہ تمہاری آرزویں پوری ہوں گی، اور جو کوئی بھی موجود ہے ان کو بھی بولا جائے نہ امانی پوری ہوں گی اہل کتاب کی. جو برے کام کرے گا اس کو اس کا بدلہ ملے گا. کوئی سفارش نہیں، کوئی چکر نہیں، خواہ مخواہ کے جو ہے نا وہ امیدیں لگا کے نہ بیٹھو، کچھ نہیں ہونے والا. جو اللہ کے مقابلے میں جس نے بھی ولی بنایا، اپنا دوست سرپرست بڑا بنایا ہے، تو وہ جو ہے نا بچے گا نہیں، اور جو اللہ کو ولی بنائے گا تو بس وہی کامیاب ہے. ولی کی بات قرآن میں بہت آتی ہے کیونکہ لوگوں نے بڑے ولی بنائے ہوئے ہیں. اللہ کہتے ہیں انما ولیکم اللہ، بے شک تمہارا ولی تو اللہ ہے. اور اللہ کس کے ولی؟ اللہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ان کے جو ایمان لاتے اور تقوی کی زندگی اختیار کرتے، تو اللہ ان کے سرپرست بن جاتے، اللہ ان کے پارٹنر بن جاتے. یعنی پارٹنر ان سینس سمجھے نا، وہ والی پارٹنرشپ ہوگی جو ابھی ان پر، یعنی اللہ ان کے جو ہے نا وہ سپورٹر بن جاتے ہیں، یوں آپ کہیں گے، یعنی ان کی مدد کرتے ہیں. آیت نمبر 124 میں کہتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اور جو عمل کرے گا نیک میں سے، من الصالحات، من ذکر، چاہے مرد ہو او انثى یا عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس حال میں کہ وہ مومن ہو، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور نہ انصافی ہوگی ان کے ساتھ ذرا. کیا کہا؟ جو نیک کام کر رہے ہیں چاہے مرد ہے عورت ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ وَهُوَ مُؤْمِن، ایمان کے بغیر کوئی چیز ایکسیپٹیبل ہے ہی، تو وہ جنت میں جائے گا اور اس کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا. آیت نمبر 125 میں کہتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا، اور کس کا زیادہ اچھا ہے دین، ممن اسلم، اس سے جس نے جھکا دیا، وجهه للہ، اپنا چہرہ اللہ کے حضور، وهو محسن، اور وہ نیک کام کرتا رہا، واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اور سے پیروی کی ملت ابراہیم کی، حنیفا جو ہر طرف سے کٹ کر تھے، یکسو تھے، واتخذ اللہ، اور بنا لیا تھا اللہ نے ابراہیم خلیلا، ابراہیم کو اپنا خلیل. کیا کہہ رہے ہیں؟ دین، تمہیں دین سے چلنا ہے نا، تو کس کا اچھا دین ہو سکتا ہے؟ اس دین سے. اب یہ پریکٹیکل دین بتایا جا رہا ہے. ایک تو دین کا نام ہوتا ہے نا دین اسلام، جیسے قرآن نے بتایا. یہاں پہ کہہ رہے ہیں پریکٹیکلی اگر آپ کو دیکھنا ہے کس کا دین اچھا ہے. دین تو سب سے کسی میں گھڑا ہوا ہے، کسی کا سچا ہے، کسی کا جھوٹا ہے. تو کہہ رہے ہیں سب سے اچھا دین اس کا ہے جس نے اپنا وجہ، اپنی ذات اللہ کے آگے سرنڈر کر. اس کے علاوہ کوئی اور ورڈ کی ضرورت ہی نہیں. اتنی جلدی اللہ تعالیٰ نے دین کی جو ہے نا وہ ڈیفینیشن بتا دی اتنے کم ورڈز میں. کیا؟ جس نے اپنی ذات اللہ کا بھی جھکا دی، اور وہ محسن ہے، جھکانے کے بعد اس پہ وہ دکھا دیا ہے اپنے اندر جو اس کا پوٹینشیل ہے نا، جو پہ اپنے سرنڈر کیا تھا، تو وہ احسان کر کے دکھ رہا ہے، یعنی نیکیاں کر رہے ہیں، وہ دکھا رہے گراؤنڈ ریالٹی پہ اس کو کہ اللہ میں یہ آپ کے لیے کام کر سکتا ہوں. اور اس کی ایگزامپل انسانوں میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی دی ہے. سوچ سکتے کتنی بڑی شخصیت ہوئے. اور پھر کہتے ہیں کہ وہ دین پیروی کی اس نے ملت ابراہیم کی. تو ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے اس دین پر یعنی چلنے والے نظر آئے کہ جس نے اپنی ساری ول، اپنی ساری ڈیزائرز، اپنی پوری ذات اللہ کے آگے جھکا دی. جیسے میں اور آپ سجدے میں سر جھکا دی. انہوں نے حقیقتاً سجدہ کر کے دکھا دیا اللہ. انہوں نے اپنے ابتلا، جو اللہ نے ابتلا میں ان کو ڈالا تھا، اتمہن، ہی اکمپلشڈ، کر کے دکھایا. انہوں نے پورا کر کے دکھایا. اتم کہتے تمام. میں اور آپ کو بھی اللہ ابتلا کرتے، لیکن ہم تمام طریقے سے سر نہیں جھکاتے. اللہ کہہ رہے ہیں جو ابراہیم کی ملت سے منہ موڑے، اس سے بڑا بیوقوف کون ہو سکتا ہے؟
پڑھا تھا آپ نے سورہ بقرہ میں وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا. اس کو تو ہم نے دنیا میں بھی چن لیا تھا اور آخرت میں بھی انہیں کو کاروں. یہ اب سوچیں کہ حضرت ابراہیم جو ہے ان کو اللہ نے اسی لیے اسوہ حسنہ بولا. لقد كانت اسوة حسنة فی ابراہیم والذین معه, جو ایمان لائے جو ان کے ساتھ ہے ان میں آپ کے لیے اسوہ ہے. تو سبیل المومنین سمجھ میں آیا کیا؟ مومنوں کی راہ جو ہے وہ وہی ہوگی جو حنیفیت کے اوپر ہے. اور دین کی نسبت ابراہیم سے کرنا بہت بڑی بات ہے. دین اسلام بولا گیا ہے قرآن میں ہمیشہ, اور یہاں پہ ملت ابراہیم بول رہے. ملت ابیکم ابراہیم کہہ رہے 70ویں پارے میں اللہ تعالیٰ سورہ حج میں 22 میں, تمہارے باپ کی ملت ابراہیم کی. ابراہیم وہ جس سے سینٹر آف اسلام اللہ نے ان کو بنانے کا شرف دیا. یعنی آپ سوچیں ایک انسان کو کبھی اس طریقے سے اپریسیشن نہیں ملتی, اور اس کی وجہ کچھ نہیں ہے. ابھی اس میں بھی توحید ہے. اس میں ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار بننے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی پوجا شروع کر دی جائے یا ان کو پتہ نہیں کیا اس طریقے سے ان کے نام لینا شروع کر دیا جائے, تو یہ بھی غلط ہوگا. ابراہیم علیہ السلام چونکہ انہوں نے حنیفیت کو قائم کیا, توحید کو بہت اچھے طریقے سے امپلیمنٹ کر کے دکھایا, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے اس راستے پہ چلو جیسے کہا مومنین کے راستے پہ چلو. سمجھ میں آ گئی بات؟ یعنی اس کے اندر کوئی اور بات نہیں ہے کہ ہم اس کو غلط رخ پہ دے دیں اور ایک نیا جو ہے وہ ایک فرقہ بن جائے ابراہیمی. صحیح ہے نا؟ تو اس لیے اس سے پرہیز کریں کیونکہ ہمارے یہ ہونے میں دیر نہیں لگتی. اور پھر یہ بھی کہ اللہ نے ابراہیم کو کیا بنایا؟ خلیل بنا دیا تھا. فرینڈ, بیسٹ فرینڈ جس کو آپ کہتے ہیں خلیل. اور قرآن میں یہ بھی آتا ہے, خلیل بھی بڑی زبردست ٹاپک ہے. اگر آپ قرآن میں دیکھیں خلیل کا, صدیق کا بڑا اچھا ٹاپک قرآن میں آتا ہے کہ وہ فرینڈ جو میں اور آپ بناتے ہیں تو قیامت کے دن یا تو آپ کے اور میرے لیے فائدے مند ہوں گے. ہم کہیں گے کاش میں نے فلاں کو خلیل نہیں بنایا ہوتا. یہ بھی بتا رہے قرآن. تو اب اگر خلیل ابراہیم علیہ السلام کو ان کو اگر خلیل بنائیں گے تو ہم فائدے میں بھی رہیں گے. صحیح. آگے کہتے ہیں 126 میں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, اور اللہ کے لیے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا, اور اللہ ہے ہر چیز کو گھیرنے والے. آیت نمبر 127 وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ, اور وہ پوچھتے ہیں آپ سے عورتوں کے بارے میں. قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ, کہہ دو کہ اللہ فتویٰ دیتا ہے تم کو ان کے معاملے میں. وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ, اور جو تلاوت کیا گیا تم پر فی الکتابی کتاب میں, فی یتامى النساء, بے سہارا عورتوں کے معاملے میں. اللہ کی وہ عورتیں جو لا تؤتونہن, تم ان کو نہیں دیتے, ما کتب لہن, جو ان کے لیے مقرر کیا گیا ہے. وترغبون, اور تم چاہتے ہو, ان تنکحوہن, تم رغبت رکھتے ہو, ان تنکحوہن, کہ تم ان سے نکاح کرو. والمستضعفین, اور بے سہارا من الولدان, بچوں کی طرف سے جو اللہ نے آرڈر دیا ہے. وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ, اور یہ کہ تم قائم رہو ان یتیموں کے لیے انصاف پر. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ, اور جو تم کرو گے کوئی بھی بھلائی, فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا, تو بے شک اللہ کو اس کو جانتے ہیں. یہاں پہ دوبارہ نساء, کیونکہ سورت نساء چل رہی ہے تو دوبارہ نساء کے بارے میں استفتاء ہو رہے ہیں, فتویٰ طلب کیے جا رہے ہیں. اور دیکھیے فتویٰ جو ہے نا وہ اللہ یفتیکم فیہ, اللہ تم کو فتویٰ دے رہے ہیں, نبی نہیں دے رہے فتویٰ. وہ پوچھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مفتی نہیں بنے ہوئے. آپ دیکھ رہے ہیں بس مفتی کون ہے یہاں پہ؟ کون ہے مفتی؟ اللہ ہے. قرآن میں تو یہ آتا ہے کہ نبی فتویٰ دے رہے, لکھا ہوا ہے کہیں؟ تو ہم لوگ کہتے ہیں مفتی اعظم کیسے بن جاتے ہیں؟ سوچے. تو اس لیے جو ہے نا یہ ورڈ جو ہے یوز کرتے ہوئے اگر صحیح ہم ایک انسانی لیول کے اوپر بات کریں تو وہ بھی صحیح, لیکن دیکھیں اگر اس کے بعد ہم فتوے اگر وہ اللہ کے حکم کے علاوہ دے رہے نا اپنی مرضی سے, پھر اللہ کا جواب دینا پڑے گا. یہ اللہ کے حکموں میں شریک کرنے والی بات ہے, یعنی مشرک مفتی بن جائیں گے ہم, اور کچھ نہیں ہوگا. تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں جو عورتوں کے معاملے میں وہ فتویٰ جو طلب کر رہے ہیں تو اللہ ان کو فتویٰ دے رہے. اسی صورت سے آپ نے جو آیتیں پڑھی تھی نا سب سے فرسٹ رکوع, اور اس کے اندر جو 2, 3, 4 ورسز آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر یتامہ کے بارے میں نکاح کرنے کی بات آ رہی ہے. وہ یتامہ سے مراد یہ سارا عورتیں ہیں, یتیم بچے نہیں ہیں صرف. اور وہ یتامہ نساء سے اسی لیے نکاح ہو رہا ہے کیونکہ وہ بے سہارا بچوں کو سپورٹ کرنا ہے. تو اسی لیے یہاں پہ کہا جو تم پر تلاوت کیا جا چکا ہے کتاب میں. اب یہاں پہ الکتاب کون سی ہے؟ یہ النساء, سورہ النساء, یعنی چیپٹر جو ہے